بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے پیارے دوستو، جیسے جیسے عید کے دن نزدیک آتے ہیں مردے کیوں روتے ہیں اور یہ کیوں دعا کرتے ہیں کہ کاش کبھی بھی عید نہ آئے۔ معزز سامعین، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی سنیے گا اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ عید کا دن خوشی اور خوشحالی کا دن ہوتا ہے۔ کبھی کبھی خوشی میں مصروف ہو کر آخرت سے غفلت ہو جاتی ہے اور قبروں کی زیارت آخرت یاد دلاتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص عید کے دن قبر کی زیارت کرے تو مناسب ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو لازم اور ضروری سمجھنا درست نہیں۔ نیز اگر کوئی شخص اس دن قبروں کی زیارت نہ کرے تو اس کو طعنے دینا یا حقیر سمجھنا درست نہیں۔ میرے پیارے دوستو، عید کا دن بہت خوشی اور خوشحالی کا دن ہے۔ سارا سال میں 2 مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ پہلی خوشی اس کی یہ ہے کہ رمضان شریف کا مبارک مہینہ آیا۔ اس میں خدا تعالیٰ کی رحمتوں اور نعمتوں کی بارش ہوئی۔ تم نے جی لگا کر مہینے بھر صبح سے شام تک اپنے آپ کو بھوکے پیاسے رکھا اور رات یاد الہی میں گزرا۔ اس کی خوشی میں رمضان المبارک کے ختم ہوتے ہی شوال کا پہلا دن تمہارے سکون اور خوشی کا دن مقرر کر دیا گیا ہے اور اس دن کو عید الفطر کہتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو فرشتے راستوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، اے مسلمانوں کی جماعتوں، اب رب کریم کی طرف چلو، وہ تمہیں ایک اچھے کام کی توفیق دیتا ہے، پھر اس پر ثواب عظیم عطا فرماتا ہے۔ تمہیں رمضان المبارک کی راتوں میں نماز پڑھنے کا حکم دیا اور تم نے نماز پڑھی۔ تمہیں دن میں روزہ رکھنے کا حکم دیا، تم نے روزہ رکھا۔ تم نے اپنے رب کریم کے حکم کی اطاعت کی، اب اس کا انعام حاصل کرو۔ جب نماز عید ختم ہو جاتی ہے تو فرشتے آواز لگاتے ہیں، خوش ہو جاؤ کہ تمہارے پروردگار عالم نے تمہاری مغفرت فرما دی، اب تم خوشی خوشی اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ اس لیے اس دن کو انعام و اکرام کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو اہل مدینہ سال میں 2 میلے کرتے تھے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمانہ جاہلیت میں ہم ان دنوں خوشی مناتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بجائے ان سے بہتر دن خوشی منانے کے لیے تمہیں عطا فرمائے ہیں۔ ایک دن عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ ہے۔ عید کے دن 2 رکعت نماز واجب ہیں۔ جن لوگوں پر جمعہ کی نماز فرض ہے انہیں پر عید کی نماز بھی واجب ہیں، اور جو شرطیں جمعہ کی نماز کی ہیں وہی عید کی نماز کی ہیں، مگر عیدین میں نماز کا خطبہ نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے اور خطبہ کا پڑھنا اور سننا سنت موقدہ ہے، اور عید کے نماز کے لیے اذان اور تکبیر نہیں بلکہ آفتاب بلند ہونے کے بعد سب مسلمان ایک جگہ جمع ہوں۔ جب سب جمع ہو جائیں تو امام ان کو 2 رکعت نماز پڑھائیں اور ہر رکعت میں 3 زائد تکبیریں کہیں جائیں۔ ان زائد تکبیروں کا کہنا امام اور مقتدی دونوں پر واجب ہے۔ اس کے بعد امام منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھیں۔ اب بات یہ ہے کہ عید تو تمام جیتے جاگتے انسانوں کے لیے تو خوشی کا دن ہے، لیکن مردے یہ کیوں کہتے ہیں کہ کاش کبھی بھی عید نہ آئے؟ ہم لوگ تو عید کی خوشی منا رہے ہوتے ہیں، لیکن مردے عید آنے کا غم کیوں مناتے ہیں؟ کچھ مردے ایسے ہیں جو عید کے آنے پر بہت دکھ میں آ جاتے ہیں اور بہت مصیبت ان کے اوپر آنے والی ہوتی ہے، اور اس وجہ سے وہ لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں۔ جب ہم لوگ ادھر ادھر شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، گھوم رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو عید آنے کی خوشی ہوتی ہے کہ عید جلدی آ جائے، لیکن مردوں کو عید آنے کا دکھ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان رمضان کے مہینے میں انتقال کرتا ہے تو اس کے اوپر عذاب نہیں ہوتا اور قبر میں اس سے سوال و جواب نہیں کیے جاتے، چاہے وہ کتنا بھی گنہگار بندہ کیوں نہ ہو۔ اگر کسی شخص کا رمضان میں انتقال ہو جائے تو رمضان کے مہینے کی برکت اس کو یہ ملتی ہے کہ رمضان بھر اس
سے نہ سوال جواب ہوتے ہیں اور نہ ہی رمضان پر اس کے اوپر عذاب نافذ کیا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قبر کے اندر مردے کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور وہ مردہ قبر کے اندر جہنم کی تپش کو محسوس کرتا ہے، تو گنہگار مردے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے جہنم کی عذاب کو اور گرمی کو قبر کے اندر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا چاند دیکھا جاتا ہے تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، قبر سے عذابات کو اٹھا لیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو مردہ ہوتا ہے اس کو بڑی راحت ملتی ہے۔ رمضان کی آنے سے مردہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر سے عذاب اٹھا لیا گیا ہے، جو قبر کے اندر ہمارے لیے جہنم کے دروازوں کو کھولے ہوئے تھے وہ دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تو وہ مردہ بڑی راحت محسوس کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے رمضان میں عذاب اٹھا لیا تو عید کے بعد ان کے اوپر عذاب نافذ ہوتا ہے یا نہیں؟ تو میرے دوستو، کچھ مردے تو ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر عذاب نافذ نہیں ہوتا، لیکن بہت سارے مردے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر عید کے دن بھی جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو فوراً اسی طرح سے عذاب شروع ہو جاتا ہے جیسے پورے سال وہ لوگ قبر میں سزا اور عذاب بھگت رہے تھے، اور وہ مردے پھر عذاب میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ کچھ علماء کا فرمان ہے کہ جب کوئی انسان رمضان کے مہینے میں انتقال کرتا ہے تو اسے قبر میں سوال و جواب نہیں ہوتے، اور جب ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر سے عذاب ہٹا لے تو پھر دوبارہ ان پر عذاب نافذ نہیں کرتا، بشرطے یہ کہ اس کے لیے کوئی احصال ثواب کر رہا ہو یا مغفرت کی دعا کر رہا ہو۔ ہر مردے کو اس کے اعمال کے مطابق سزا دی جاتی ہے۔ جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں اور گنہگار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے سزا دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ان کو معاف کر دیتا ہے، رمضان میں ان سے عذاب ہٹا لیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو پھر ان کو عذاب دیتا ہے۔ اور جو لوگ مسلمان نہیں ہوتے بلکہ کافر اور مشرک ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر رمضان کے بعد پھر جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے ان پر عذاب مسلط کر دیتا ہے، اور وہ پھر پورا سال ہی عذاب میں مبتلا رہتے ہیں۔ میرے دوستو، جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو رمضان کی برکتیں بھی ختم ہو جاتی ہے، شیطان کو قید سے رہا کر دیا جاتا ہے، مردوں پر سے رحم کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، جہنم کے دروازے جو رمضان میں بند تھے رمضان کے جانے کے بعد کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ بند فرما دیتا ہے۔ ان سب باتوں کا مردوں کو علم ہوتا ہے تو رمضان کے جانے سے قبر والے یہ سوچتے ہیں کہ اب رمضان جا رہا ہے اور پھر عید جیسے ہی آئے گی اس کے بعد ہم پر عذاب پھر نافذ کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے وہ غمگین ہو جاتے ہیں اور روتے ہیں۔ رمضان بھر تو مرحومین کی عید ہو جاتی ہے، ان پر کوئی عذاب نہیں ہوتا۔ ہم لوگ رمضان کے آخری عشرے میں جب اپنی مغفرت دعائیں اللہ رب العزت سے کرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے مرحومین کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ احصال ثواب کرنا چاہیے، اور صرف اپنے ہی مرحومین کے لیے نہیں بلکہ تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو یاد رکھنا چاہیے اور ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے خواجہ سراج دنیا فانی سے جا چکے ہیں، انتقال فرما چکے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کو قبر اور جہنم کے عذاب سے نجات دلائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اور ان کو بھی احصال ثواب کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے مرحومین کے لیے زیادہ سے زیادہ احصال ثواب کرنے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو میرے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔
تو دل سے ایک لائک کر دیجیے گا اور اپنے دوستوں کو رشتہ داروں میں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالی پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چوری، شراب خوری یا زنا میں مبتلا ہو کر مرتا ہے اس پر سانپ مقرر کر دیے جاتے ہیں جو اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھاتے ہیں۔